ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اور فرقان حمید، جس کو ریویلڈ بک مانا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. اور قرآن مجید کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسے ہی نازل ہوا ویسے ہی لکھوا لیا گیا، اور اس کا جو سب سے پرانا نسخہ ہے وہ حضرت محمد کے دور کا ہے. یعنی انہوں نے اپنے دور میں ہی قرآن مجید کو کمپلیٹ کر لیا اور لکھوا دیا، اور وہی نسخہ آج تک دیا جاتا ہے، جسے بعض اوقات اس طرح بھی بولا جاتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانا نسخہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں نہ تو زیر زبر کی کوئی غلطی ہے، نہ اس میں کوئی فرق ہے، نہ اس کے الفاظ میں کوئی فرق ہے، نہ اس کے مفہوم میں کوئی فرق ہے. تو ناظرین، دعوے تو بہت ہیں، دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، اور اس بات کے لیے بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام کے دور کا ہے. لیکن یہ ایک دعویٰ ہے، لیکن شواہد نہیں ہے، ثبوت نہیں ملتا. لیکن اگر صرف دعوے کو ہی دیکھا جائے، ثبوت نہ دیکھا جائے، تو پھر وہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہتا ہے. اس طرح تو غلام احمد قادیانی جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کیا ثبوت نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے اس کے پاس. اور اسی وجہ سے لوگ اس کے دعوے کو بھی رد کرتے ہیں اور اس کی کہانیوں کو اور اسے خود بھی رد کرتے ہیں. نہ تو وہ مسلم میں گنا جاتا ہے، نہ وہ کرسچن میں گنا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک ایتھیسٹ، بہت حد تک اسے ایتھیسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، لیکن اس کو کیا جاتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ دعویٰ اگر تو اس میں کے شواہد ہمیں ملیں، ثبوت ملیں اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے، یا اس دعوے کو اس طرح سچ ثابت کیا جائے کہ سبھی جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ کیا واقعی جو قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ جو اب ہمارے پاس ہے، جو اس وقت ہمارے پاس ہے، کیا یہ پیغمبر اسلام کے دور کا ہے، اور کیا یہ واقعی وہی قرآن ہے جس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی تضاد موجود نہیں ہے. سب سے پہلے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، اور ایک طرف دیکھیں تو یہ قرآن مجید کا خود کا بھی چیلنج ہے، جو کہ 4 مقامات پر دہرایا گیا. سورہ بقرہ 23 سے 24 آیت، سورہ یونس 38 نمبر آیت، سورہ ہود 13 نمبر آیت، سورہ بنی اسرائیل اور 88 نمبر آیت. ان تمام آیات کا یہی ایک مطلب ہے کہ قرآن مجید جیسی کوئی بھی آیت نہ تو انسان بنا سکتے ہیں، نہ جن بنا سکتے ہیں، نہ اگر انسان اور جن مل جائیں تو وہ بنا سکتے ہیں. یعنی مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس جیسا نہ تو کوئی بنا سکتا ہے، نہ اس جیسی کوئی آیت بنا سکتا ہے، نہ اس طرح کے کوئی احکام بنا سکتا ہے. اس کو ہم مختلف پوائنٹ سے دیکھیں گے. پہلے نمبر پر ہم سورہ بیروج 21 سے 22 آیت دیکھتے ہیں. ان آیت میں لکھا ہے کہ وہ قرآن ہے بڑی شان والا جو لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے. اب ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن جو لوح محفوظ پر لکھا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ، یعنی وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ لوح محفوظ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر اسی طرح علوم القرآن، جو کہ اسلامی لٹریچر کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اس میں لکھا ہے کہ قرآن کی پہلی وحی کا نزول بیت عزت پر ہوا. اصل میں ان پوائنٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا چیلنج ہے، اور جو اہل اسلام کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب اور آیات اور ایسی کوئی مثل نہیں لا سکتا، تو اصل میں پھر اس کے معیار کے لیے کوئی ایسی چیز دینی چاہیے تھی کہ اس جیسی کوئی مثل نہیں لا سکتا. کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس اس وقت بھی دنیا میں 50 ورژن ایسے موجود ہیں جن میں ترجمے کے ساتھ ساتھ عربک جو ٹیکسٹ ہے اس میں بھی ویریشن ہے، اور بہت حد تک ایسی ویریشن ہے جن سے مفہوم چینج ہوتا ہے، اور مفہوم چینج ہونے سے پوری بات ہی بدل جاتی ہے. تو یہاں پر میں یہ نوٹ کروا رہا ہوں کہ یہ جو پہلا جو میں نے کروایا سورہ بروج 21 سے 22 آیت، جو قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. پھر قرآن مجید کی پہلی وحی جو وہ بیت عزت پر جو ہے وہ نازل ہوئی. لیکن قرآن مجید میں ہی اس بات کا، جو ہمیں اسلامی لٹریچر میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی جو ہے وہ حضرت محمد پر نازل ہوئی.
تو کس قرآن مجید کی مثل لے کر آنی ہے یا کس طرح کی آیتیں جو بنا کر لانی ہیں، اصل میں نہ تو اس بات کا ازالہ کیا گیا کہ یہ معیار ہے، اس معیار کے مطابق آپ کبھی بھی نہیں لا سکتے، اس بات کو بالکل بھی واضح نہیں کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید کی جو ترتیب نازل ہوئی تھی، جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا تھا، کیونکہ پیغمبر اسلام پہلے مکہ میں تھے، پھر اس کے بعد مدینہ میں، تو یعنی پہلے قرآن مجید میں مکی صورتیں ہونی چاہیے تھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدنی صورتیں ہونی چاہیے تھیں۔ لیکن قرآن مجید کی آج جو ہمیں ترتیب ملتی ہے وہ بالکل اس حساب سے نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو آیت نازل ہونے والی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلے وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ لیکن آج قرآن مجید جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ ہے۔ پھر اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان صفحہ نمبر 90 میں لکھتے ہیں کہ پہلی وحی کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اور پھر 3 سال کے بعد ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور پھر سورہ مدثر نازل ہوئی۔ لیکن دوسری سورت جو نازل ہوئی وہ الاتقان کے مطابق وہ سورہ مدثر ہے، لیکن موجودہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر جب پیغمبر اسلام کے بعد، یعنی ان کی وفات کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے بعد اگر کسی سے قرآن سیکھ سکتے ہو تو وہ 4 اصحاب کا انہوں نے نام لیا۔ حدیث نمبر صحیح بخاری 4987 میں ان باتوں کا ذکر ہے، اور ان میں 4 اصحاب جن کا نام لیا، ان میں ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل۔ ان میں جو سالم تھے وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ معاذ بن جبل کا انتقال حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوا۔ ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود خلافت عثمانیہ میں شہید ہوئے۔ اب یہ وہ صحابہ ہیں جن کا پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ ان کے بعد، یعنی قرأ قرآن جو تھے وہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ 4 ہیں جو مین ہیں، ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ان کے بھی علیحدہ علیحدہ مصحف تھے، کیونکہ یہ اس وقت جب وہی نازل ہوتی تو اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کا انتقال جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے بعد، یعنی مخصوص دور میں بالکل ان کے قریب قریب ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد یعنی ابھی قرآن مجید جمع نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہمیں نہ تو قرآن مجید سے نہ حدیثوں سے اس بات کا ثبوت ملتا کہ قرآن مجید کو جمع کر لیا گیا تھا، بلکہ اس کے بعد قرآن مجید کو جب جمع کرنے کا نظام آتا ہے تو صحیح بخاری جلد نمبر 3 میں اور حدیث نمبر 7191 میں لکھا ہے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنگ میں بہت سے قرأ قرآن شہید ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سب شہید ہو جائیں۔ تو ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کام شہید ہو جائیں، تو ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو ایک کاری خیر ہے، اور پھر حضرت ابو بکر نے قرآن جمع کرنے کا حکم دیا، اور حضرت عمر کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں، پتلے پتھروں اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے قرآن جمع کرنے لگے۔ اس کا مطلب ہے نہ تو اس وقت جو لکھائی تھی وہ تو پیپائرس کے لکھی جاتی تھی یا پھر زمین پر لکھی جاتی تھی، یا جیسے بھی اس کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں پر اس طرح لکھا اس کو جاتا تھا، مطلب کسی بھی کتابی شکل میں قرآن مجید محفوظ نہیں تھا، اور جو قرأ قرآن تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ اب جب قرآن مجید اور وہ بھی حضرت عمر جب حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں تو وہ اس کام کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں اس کو جمع کرتے ہیں، تو پھر وہ مختلف طرح سے اس کو جمع کرتے ہیں اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے۔ اب یہ جو طریقہ کار ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر قرآن مجید کو جمع کیا گیا تو پھر اس میں کیا وہ واقعی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی وہی مصحف ہوں گے یا وہی طریقہ کار ہوگا یا وہی آیات ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے پیغمبر اسلام تک پہنچائی تھی؟ ہم کس وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی آیات ہیں؟ اور پھر اسی طرح جو یہ 4 اصحاب تھے جن کا نام پیغمبر اسلام نے نوٹ کروایا کہ میرے بعد اگر قرآن مجید سیکھنا ہے تو ان 4 اصحاب سے سیکھنا ہے، تو ان کے جو مصحف تھے ان میں بھی صورتوں میں جو ہے وہ ہمیں اختلاف ملتا ہے۔ ابی بن کعب جو تھے ان کے مصحف میں 112 صورتیں تھیں، اس بات کا ہمیں جو پتہ ہے الاتقان جلد نمبر 1 اور صفحہ 170 سے 171 میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔
ابن ابی بن کعب کے مصحف میں 112 صورتیں تھیں، اور جو ابن مسعود تھے ان کے مصحف میں 116 صورتیں تھیں، یعنی 114 صورتیں ان دونوں میں سے کسی میں نہیں تھیں، یا تو 2 کم تھی یا 2 زیادہ تھی۔ یعنی اس وقت جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس وقت جو نسخہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں، اس میں 114 صورتیں ہیں، لیکن ان دو جس سے سیکھنے کا حکم خود پیغمبر اسلام بانی اسلام دے رہے ہیں، ان کے مصحف میں یا تو 112 صورتیں تھیں دونوں کی، یا 116 تھی، یعنی 114 صورتیں کسی کے مصحف میں بھی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد جب ہم تھرڈ خلیفہ آف اسلام آتے ہیں، یعنی حضرت عثمان کے دور میں آتے ہیں، جب ان کا دور تھا، یعنی 650 عیسوی میں، انہوں نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کے نسخے تھے جو ان کو جلا دیا تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر تو وہ تھرڈ خلیفہ تھے اور اسلام کے خلفۂ راشدین میں سے تھے، تو انہوں نے قرآن مجید کو کیوں جلایا؟ اور اگر جلایا تو اس بات کی اجازت اور اس بات کی حق انہیں کس نے دیا؟ اگر تو وہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر تو وہ پیغمبر اسلام کے دور کے تھے، تو حضرت عثمان نے تو انہوں نے اس مصحف کو اور اس نسخے کو جلا دیا۔ ہو سکتا ہے وہ وہی نسخہ ہو جو پیغمبر اسلام کے دور کا ہو، اور ہمیں بالکل واضح یہ ہو جاتا ہے جو حدیث ہم نے دیکھی ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے جیتے جی جو ایک کتابی شکل تھی قرآن مجید کی، وہ نہیں تھی۔ یعنی قرآن مجید کی صورتیں اور مصحف تو موجود تھے، اور لیکن وہ مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پر پڑے ہوئے تھے، یعنی جن کو بعد میں پیغمبر اسلام کے وفات پا جانے کے بعد ان کو جمع کرنے کا جو ہے وہ سوچا گیا اور ان کو جمع کیا گیا۔ اور اس طرح اس وقت جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ 8ویں صدی سے پہلے کا نہیں ہے۔ 8ویں صدی عیسوی کا مطلب ہے کہ یعنی جو 701 سال، یعنی وہ 8ویں صدی جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ 701 سال ہو گیا تو 8ویں صدی شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کا اس وقت جتنے بھی ورژن پائے جاتے ہیں ان میں کوئی ایک نسخہ بھی 8ویں صدی عیسوی سے پہلے کا نہیں ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی جو وفات ہے وہ 632 عیسوی میں ہو رہی ہے، یعنی لگ بھگ 68 سال کا جو ہے وہ عرصہ ہے، اور اس میں قرآن مجید موجود نہیں تھا۔ یعنی جو پیغمبر اسلام کا دور تھا ان میں انہوں نے نہ تو قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا، اور نہ ہی 8ویں صدی عیسوی سے پہلے کا ہمیں کوئی قرآن کا ایسا مصحف جو کتابی شکل میں ہو اور جسے کہا جائے کہ یہ پیغمبر اسلام کے دور کا ہے، وہ ہمیں نہیں ملتا۔ اگر وہ نسخہ موجود ہے تو وہ اس وقت کہاں ہے؟ اب جب ہم بہت سے ایسے لوگوں کے سوالات دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے کچھ نسخے ایسے ملے ہیں جو پیغمبر اسلام کے دور کے ہیں۔ تو ان میں ایک برمنگم یونیورسٹی ہے، وہاں پہ کچھ مخطوطات رکھے ہوئے ہیں اور کچھ فرانس کے مخطوطے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو اس کے پیرس کے اور برمنگم کے جو مخطوطے ہیں ان کو ٹوٹل ملا کر 3 صورتیں ہیں۔ ان میں سورہ طٰہٰ، سورہ مریم اور سورہ کہف کا کچھ حصہ ہے، لیکن قرآن مجید میں اس وقت 114 صورتیں ہیں جو نہ تو پہلے ان اصحاب کے مصحف سے ملتی ہیں اور نہ اس وقت جو برمنگم یونیورسٹی میں پڑا ہوا ہے مخطوطہ ہے نہ اس سے ملتی ہیں، کیونکہ وہاں پر صرف اور صرف 3 صورتیں ہیں اور چند اوراق ہیں، یعنی 4 سے 5 اوراق ہوں گے۔ تو اس وقت قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے فرقان حمید، اس میں 114 صورتیں ہیں اور اس میں صرف 3 صورتیں، اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تو وہ 3 صورتیں قرآن مجید نہیں کہلائیں گی۔ کیوں نہیں کہلائیں گی؟ اس صورت میں نہیں کہلائیں گی کیونکہ قرآن مجید کا جب نام لیا جاتا ہے تو ایک ہمارے ذہن میں سٹرکچر آتا ہے، یعنی ایک کتابی شکل جس میں 114 صورتیں موجود ہیں، جس میں 30 پارے موجود ہیں، جس میں 6666 آیات موجود ہیں۔ اس اعتبار سے وہ 3 صورتیں قرآن مجید نہیں ہیں۔
اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو مخطوطے پڑے ہیں ان کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے، یعنی ان کی تحقیق ہوئی ہے، تصدیق ہوئی ہے کہ وہ جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کے یعنی حضرت محمد کے دور کے ہیں، ان کے اپنے دور کے ہیں۔ تو وہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اگر ہوئی ہے تو وہ اس لکھائی کی نہیں ہوئی، نہ اس روشنائی کی ہوئی ہے، بلکہ وہ جو چمڑا ہے جس کے اوپر لکھے گئے ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ چمڑا جو ہے وہ 7ویں صدی عیسوی کے درمیانیہ حصے کا ہے، یعنی 650 سال کے گزر جانے کے بعد کا وہ جانور ہے جس کے چمڑے پر وہ مخطوطات جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ایکسپرٹس ہیں، جو تصدیق کرنے والے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مخطوطات پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں ملے ہیں، یہ 7ویں صدی عیسوی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ 8ویں صدی عیسوی بلکہ 9ویں صدی کے ہمیں ملتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جو ورژن قرآن مجید کے ڈفرینٹ 50 ایسے ورژن ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی طرح کا کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ تو زیر زبر کی، بلکہ یہاں تک کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی جو جسے ہم زیر زبر کہتے ہیں اس کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس وقت دنیا میں قرآن مجید کے 50 ایسے ورژن موجود ہیں جو ترجمے کے اعتبار سے نہیں بلکہ قرآن کے ٹیکسٹ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان میں کا کوئی ایک بھی نسخہ جو ہے وہ 7ویں 8ویں صدی عیسوی کے بعد کا ہے، بلکہ 9ویں صدی عیسوی کے بعد کا ہے۔ کوئی ایک بھی نسخہ جو برمنگھم یونیورسٹی میں بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی 7ویں صدی عیسوی کا نہیں ہے، بلکہ وہ 8ویں صدی عیسوی کے بھی بعد کا ہے۔ اسکرین پر میں کچھ چند اوراق جو ہے وہ شیئر کروں گا، وہ آپ دیکھیے گا۔ وہ جو لکھا ہوا ہے اصل میں وہ برمنگھم یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے مخطوطات میں سے کچھ چند اوراق ہیں، وہ آپ گوگل سکرول کریں گے، گوگل پہ جا کے آپ لکھیں گے برمنگھم یونیورسٹی میں موجودہ قرآن، تو نسخہ جو لکھیں گے آپ وہاں پر ٹائپ کریں گے تو وہ آپ کو اس کی پیجز کی ایک لسٹ دے دیں گے، اور وہ آپ پیجز دیکھیے گا اور ان کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ دیکھیے گا، اور موجودہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید جس سے ہم فرقان حمید کو ہم تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، اس میں اور وہ جو مخطوطہ ہے اس میں بہت فرق ہے، اور یہ ہمارے پاس جو اس وقت قرآن مجید موجود ہے وہ پیغمبر اسلام کے دور کا نہیں ہے۔ اور اصل دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک وربیٹم ریولیشن ہے، یعنی جیسے ہی حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آتے تھے تو وہ اسی طرح لکھ لیا جاتا تھا، اور اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نے جتنے بھی شواہد دیکھے ہیں وہ بالکل بھی اس حق میں گواہی نہیں دیتے کہ وہ پیغمبر اسلام کے دور کا قرآن مجید ہے، بلکہ وہ ہمیں بہت دیر کے یعنی 200-300 سال بعد کے عرصہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اور ان تمام باتوں سے اور ان تمام ثبوتوں سے اور ان تمام شواہد سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی قرآن اس وقت جو ہمارے پاس ہے وہ بھی پیغمبر اسلام کے نہ تو دور کا ہے اور نہ ہی ان کے آس پاس کے دور کا، بلکہ وہ بہت 200-300 سال کا عرصہ ایک بہت عرصہ ہوتا ہے، اور یہ دعویٰ کرنا کہ یہ قرآن حضرت محمد کے دور کا ہے اور اس میں کسی طرح کو کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو یہ ایک بالکل بے معنی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے شواہد ہیں، بلکہ تمام شواہد ایسے ہیں جو ہمیں اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ 50 ورژن جن میں مختلف طریقوں سے عربی ٹیکسٹ میں ہمیں تضاد جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ دعویٰ بالکل یہیں پہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔